بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 212 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ نور کی منتخب کردہ آیات 51 سے لے کر 53 تک پڑھیں گے، جن میں کلام باری تعالیٰ و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا. ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا. کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں. علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا گیا. ایک وہ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور دوسرے وہ جو بلانے پر آ جاتے ہیں، اور تیسرے وہ جو بلانے پر کسی ذہنی خدشے کے تحت نہیں آتے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ ان سب میں سے سچے مخلص مومن مسلمان کون ہیں. دوسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ جو لوگ بلائے جانے پر اللہ رسول کی بارگاہ عدالت میں سر تسلیم خم کر کے نہیں آتے، اولئک هم الظالمون، وہ تو دنیا و آخرت کے بدترین ظالم ہے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بلانے پر فوراً بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا و آخرت کے بہترین کامیاب ہیں. تیسرا تعلق ان آیات مقدسہ کا کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا کہ ظالم منافق لوگ اللہ رسول کی بارگاہ عدالت میں آنے پر پیشگی شرطیں لگاتے ہیں، یعنی وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ان کے حق میں فیصلہ ہو تو حاضر عدالت ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے. اب ان آیات میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہی ظالم منافق لوگ اللہ رسول کی اطاعت کرنے میں پیشگی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ ان کی پیشگی شرطیں بھی ان کی منافقت کو ظاہر کر رہی ہیں، اور ان کی پیشگی قسمیں بھی ان کی منافقت کو ظاہر کر رہی ہیں. سچے اور مخلص مطیع کو نہ شرطیں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی قسمیں کھانے کی ضرورت ہوا کرتی ہے. آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، ایمان والوں کا کہنا اور ان کا قول تو یہ ہے کہ جب انہیں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان میں فیصلہ کر دے، تو وہ کیا کہتے ہیں، ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا اور مان لیا، عملاً مان لینا. یعنی ایسا کہنا ہی مومنین کی شان کے لائق ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو اس قول کی وجہ سے فلاح پانے والے ہیں، یعنی نجات پانے والے ہیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ کا خوف رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرے، یعنی اس کی اطاعت کرے. یتق ہی کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ہا کے سکون اور اس کے کسرہ کے ساتھ ہے. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ،
بس ایسے ہی لوگ ہیں جو جنت پا کر بامراد ہوں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور نہایت پختگی کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں، اگر لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ بِالْجِهَادِ، اگر آپ ان کو جہاد کا حکم فرمائیں، لَيَخْرُجُنَّ، البتہ ضرور بالضرور وہ نکل کھڑے ہوں گے۔ قُلْ لَهُمْ، فرما دیجئے محبوب ان کے لیے، لا تقسموا طاعۃ معروفہ، قسمیں نہ کھاؤ معروف طریقہ سے، یعنی نبی کی اطاعت بہتر ہے تمہاری ایسی قسموں سے جن میں تم سچے نہیں ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے جو قولاً اطاعت اور عملاً مخالفت ہے اچھی طرح واقف ہے اور باخبر ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے منافقین کے ذکر کے بعد مومنین کا ذکر ہو رہا ہے۔ مخلص و منافق کی حالت، عادت، خصلت میں بہت سے فرق کے علاوہ ایک فرق یہ بھی ہے کہ منافق لوگ حق سے معرضون ہوتے ہیں، لیکن مخلص بندوں کا قول و کردار یہی ہوتا ہے کہ جب انہیں عدالت نبوی میں اسلامی شریع فیصلے کے لیے بلایا جائے، مدعا علیہ بنا کر، تو وہ بغیر کسی رکاوٹ اور جھجک اور ٹال مٹول کے سمعنا و اطعنا کہتے ہوئے حاضر بارگاہ عدالت ہو جاتے ہیں۔ ان کا بس یہی عرض کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کانوں سے سنا، دل سے اس بلاوے کی تعظیم و تکریم کر لی اور عمل سے بخوشی قبول کر لیا۔ مخلص مومن لوگ نہ اپنے نفع کا سوچتے ہیں نہ نقصان کا غم کھاتے ہیں، بلکہ وہ تو بلاوہ نبوی کو ہی خوشی سمجھتے ہیں اور خوش بختی سمجھتے ہیں، اسی پر مسرور ہیں اور 100 جان سے فیصلہ مصطفیٰ پر نثار ہوتے ہیں، اور یہی اہل ایمان کی ازلی ابدی شان ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ یہی وہ حق سچ عدالت مصطفی ہے جس کے سب فیصلے قانون کبریائی ہیں، نہ نظر ثانی کی ضرورت ہوتی ہے نہ اپیل کی اجازت ہے۔ جو لوگ اس شان عقیدت سے قرآن و حدیث کے فیصلوں کو مانتے اور تسلیم کرتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، بس یہی وہ لوگ ہیں خوش قسمت جو دنیا و آخرت میں کامیابیوں والے ہیں، کہ دنیا میں رضا کا انعام ہے اور آخرت میں بقا کا قیام ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اہل ایمان کی اس عقیدت اور نشان اجابت کو تا قیامت قانون الہی بنا دیا گیا کہ جو بندہ اس طرح سچی پکی الفت عقیدت سے تا عمر اطاعت کرتا رہے، اللہ اور اس کے رسول مکرم کی ہر حال میں، ہر زمان میں، ہر مکان کی خلوت و جلوت میں اور گزشتہ و آئندہ زندگی پر افسوس و احتیاط کرتے ہوئے اللہ سے ڈرتا رہے، پچھلی کوتاہیوں پر خشیت اور آئندہ احتیاطوں پر تقوی اختیار کرے، اور حتی المقدور کسلت، غفلت و عجلت، کمی و کوتاہی سے بچتا رہے کہ گزشتہ پر ندامت، آئندہ پر استقامت کرے، تو پھر ان لوگوں کے لیے انعام کیا ہے؟ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی بندے ہیں جو فائزون ہیں، کامیاب ہیں، دنیاوی اقامت میں، اخروی کرامت میں۔ ایسے ہی بندے حصول انعام میں مفلحون ہیں اور مرتبہ درجات میں مظفرون ہیں اور مصیبتوں سے نجات میں فائزون ہیں۔ ہر مسلمان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آقا کائنات حضور اقدس کی اطاعت قولی اور اتباع فعلی میں 3 کامیابیاں ملتی ہیں: حق کی فلاح، انعام کی ظفر اور نجات کی فوزیت۔ ایک حکایت یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ ایک دن سیدنا فاروق اعظم امیر المؤمنین مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ رومی عیسائی قیدیوں میں سے ایک بارگاہ عمر میں حاضر ہوا اور عرض کی، مجھے مسلمان بنا لیجئے۔ آپ نے اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا، اسلام پر بیعت لے کر پوچھا،
کہ تو کیوں مسلمان ہوا؟ تو اس نے عرض کیا میں تورات، زبور اور انجیل کا عالم ہوں، آج میں نے مسلمانوں کی تلاوت میں یہ آیت سنی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو مجھے یقین کامل ہو گیا کہ قرآن واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ توریت و زبور انجیل میں اس آیت کا تھوڑا تھوڑا مضمون ہے، لیکن یہ آیت ان سب کا مجموعہ ہے۔ اس کا تفصیلی معنی ہے کہ جو بندے اطاعت کرے اللہ تعالیٰ کی فرائض و واجبات میں، اور اطاعت کرے رسول اللہ کی سنت و سیرت میں، اور خشیت الہی رکھے حیات گزشتہ میں، اور تقوی کرے آئندہ زندگی میں، فائزون، تو وہی لوگ کامیاب ہیں نجات جہنم اور دخول جنت سے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور منافقوں کی یہاں سے ایک پکی نشانی ذکر کر رہے ہیں۔ منافقوں کی پکی نشانی یہ ہے کہ وہ ہمارے نبی کو بے خبر بے علم سمجھتے ہیں، اسی لیے جب بارگاہ رسالت میں آتے ہیں تو اپنی باطنی نیتوں، مخفی باتوں، ذہنی منصوبوں کو چھپانے کے لیے بڑی زوردار آوازوں میں بار بار قسمیں کھاتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم ہر وقت ہر طرح آپ کے مطیع و فرما بردار تابع کردار ہیں، جس وقت جو بھی حکم فرمائے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، محبوب اگر آپ انہیں جہاد کا حکم کر دیں تو سب سے پہلے جہاد میں نکلا ہوا آپ آئیں گے۔ قل، فرما دیجئے، لہم، ان منافقین سے، لا تقسموا طاعۃ معروفہ، زیادہ بڑھ بڑھ کر قسمیں نہ کھاؤ، تمہارے قول و کردار سے لا علم اور بے خبر نہیں ہوں میں، مجھے میرے رب تعالیٰ نے سب غیب بتا دیے ہیں، مجھے تو عرشیوں، فرشیوں، قبریوں، حشریوں کے ہر حال کی خبر ہے، تو بھلا تمہاری منافقت مجھ سے کب چھپی رہ سکتی ہے؟ اسی لیے رب تعالیٰ نے غیب نبوی کی وضاحت فرماتے ہوئے وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ کی آیت مقدسہ نازل فرمائی کہ اب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تمہارے سب ظاہر اور پوشیدہ اعمال کو۔ گویا محبوب کو ساری خبر ہے، اطاعت مخلصانہ چھپی نہیں رہتی، ہر اطاعت خود معروف ہوتی ہے، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہوتی۔ مخلص عمل دکھاتا ہے اور منافق قسمیں کھاتا ہے۔ لہٰذا اے لوگو یہ ابدی قانون یاد رکھو کہ سچے بننے کے لیے کبھی بھی زیادہ قسمیں نہیں کھاؤ، کیونکہ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ہر وقت تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ جو بھی اچھے برے تم کام کرتے ہو، ملاوٹ والے ہوں یا بناوٹ والے ہوں، جھوٹی قسموں سے ہوں یا جھوٹی گفتار والے ہوں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ منافق کی اطاعت ظاہری اور عبادت وقتی کا مقصد محض شہرت و ناموری ہے، یعنی یہ تم جو اپنے اقوال کے ساتھ رسول اللہ کی اطاعت کا دعویٰ کرتے ہو حالانکہ تمہارا عمل اس کے بالکل مخالف ہے، تو رب تعالیٰ تمہیں بڑے اچھے سے جانتا ہے اور اسے ساری خبر ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ان آیت مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ قولہ کی ترکیب میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ اکثر کی قراءت میں قولہ یہ فتح سے خبر مقدم ہے کانا کے اسم کی، ان یقولو یہ کانا کا اسم واقع ہو رہا ہے، اور بعض کی قراءت میں قولو کانا کا اسم ہے اور ان یقولو یہ کانا کی خبر ہے، لیکن پہلا قول زیادہ درست ہے۔ طاعت معروفہ کے ترکیبی معنی میں 7 قول ہیں۔ بعض نے کہا اس کا معنی کیا تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ تم سے سچی مشہور اطاعت مطلوب ہے نہ کہ فقط قسمیں، اور بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اطاعت معروفہ یہ ہے کہ بندہ اپنی استطاعت کے مطابق اطاعت کرتا رہے عملاً، نہ کہ صرف قسموں کی باتوں سے، اور چوتھا معنی اس کا یہ کرتے ہیں کہ اطاعت مشہور عمل ہے، وہ کر کے دکھاؤ، قسموں کی ضرورت نہیں۔ بعض نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اطاعت جانی پہچانی ہوئی چیز ہے، اور بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ تم اطاعت کرنے کی طاقت رکھتے ہو پھر صرف قسمیں ہی کیوں کھاتے ہو۔ بعض نے یہ معنی کیا ہے کہ وہ اطاعت کرو جو مشہور و معروف ہے، جیسے مخلصین کرتے ہیں۔